اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان میانی بور کی السلام علیکم۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت کا جو آج یہاں موجود ہے اور اپنے میزبان انکل قاضی جاوید صاحب کا، احتشام قریشی صاحب کا، صاحبزادہ صاحب کا۔ آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ میں آپ کے گاؤں میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کے کرم سے جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے آیا آپ کے گاؤں میں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 4 یا 5 ماہ پہلے میں اور قاضی نعمان صاحب پاکستان ٹاؤن میں قاضی صاحب کے گھر گئے، قاضی جاوید صاحب، اور وہ جو ملاقات تھی وہ اس کی خواہش کا اظہار میں نے کیا تھا اور ان کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ سیاسی طور پر میری مدد کریں، اور یہ ان کی کمال مہربانی تھی، ان کی شفقت تھی، ان کا پیار تھا۔ احتشام قریشی صاحب بھی وہاں موجود تھے، صاحبزادہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور قاضی جاوید صاحب کے بیٹے نبیل بھائی میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ تو انہوں نے کمال شفقت فرمائی اور ہم روٹین کی گفتگو کر رہے تھے، تو باتوں باتوں میں جب علاقائی مسائل کا ذکر ہوا تو انہوں نے روڈ کی بات کی، لیکن انہوں نے بالکل ٹھیک ہے اور میں اس چیز کا گواہ ہوں، یہ روڈ کوئی سیاسی حمایت سے مشروط نہیں تھی، انہوں نے ویسے ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ ضرور مجھے کہا کہ کبھی اگر آپ کے پاس موقع ہو اور فنڈ آئے تو ہمارے گاؤں کی یہ روڈ ہے۔ اور پھر یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ کچھ عرصے بعد کچھ فنڈز آئے وفاقی حکومت کی طرف سے، تو میرے ذہن میں یہ تھا اور میں نے فوری طور پر اس روڈ کو ٹینڈر میں ڈال دیا، پروجیکٹ میں ڈال دیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور سرخرو محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ جو ڈیوٹی میرے ذمہ لگی تھی وہ میں نے کر دی۔ بنیادی طور پر اگر ہم سوچیں تو یہ جو کام ہے نا، کوئی بھی ترقیاتی کام ہے، چاہے وہ سڑک کا ہے، گیس کا ہے، بجلی کا ہے، یہ آپ پر قطعاً کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے علاقے کی یہ رہی، جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے، کہ یہاں سے جو لوگ منتخب ہوتے رہے، اسمبلی میں جاتے رہے، وہ شاید یہ بات تو ٹھیک ہے، اس روڈ کو تو پہلے بن جانا چاہیے تھا نا۔ میں کسی پہ ذاتی تنقید تو نہیں کرنے آیا، پر یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر یہاں سے تحریک انصاف جیتتی ہے الیکشن، ایک دفعہ نہیں 2 یا 3 دفعہ جیت جاتی ہے، یا مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے اس گاؤں سے الیکشن، تو پھر ان کو یہاں پر ڈیلیور کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ ایم این اے بنتے ہیں یا ایم پی اے بنتے ہیں تو پھر آپ تو پورے حلقے کے ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں، اس سے فرق تو نہیں پڑتا کسی نے ووٹ دی یا نہیں دی، لیکن جب ووٹ بھی ملتے رہے، یہاں سے جیتتے بھی رہے، تو اس روڈ کو تو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا۔ آج یہاں پر ذکر ہوا سوئی گیس کے حوالے سے، تو سوئی گیس کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ سوئی گیس کی بات آپ اس لیے کرتے ہیں، گجر خان میں کوئی سوئی گیس لے کر آیا ہے؟ یہ تو ایک خواب تھا نا، اس کو تو سیاسی مخالفین کہتے تھے کہ ناممکن ہے، گیس کہاں لگے گی گجر خان میں، لیکن یہ بھی اس مولا کا کرم ہے کہ راجہ پرویز اشرف کا یہ خواب سچا ہوا، اور گجر خان میں اگر کوئی سوئی گیس لے کر آیا تو وہ راجہ پرویز اشرف لے کر آیا۔ تو آج اگر میانی بورگی سے یہ صدا نکلتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے جی کہ منجوٹے تک آ گئی ہے اور بیول تک آ گئی ہے تو ہمیں بھی دیں، وہ اس لیے کہ یہاں گیس ہے۔ اگر یہاں گیس نہ ہوتی تو آپ آج یہ مطالبہ نہ کرتے، اگر آپ کے گرد و نواح میں گیس نہ ہوتی، اور وہ ہمیں بڑا کم ٹائم 8-9 مہینے کا ٹائم تھا ایز وزیر اعظم پاکستان، تو یہ تاریخی کام ہوا کہ تحصیل گجر خان کی میجورٹی یونین کونسل تک ہم گیس لے گئے۔ ہم تو اپنا کام بڑی سپیڈ سے کر رہے تھے، لیکن 2013 میں یہاں پر مسلم لیگ نون کے نمائندگان گئے اسمبلی میں،
ریکارڈ کی بات کر لیں نا. آپ نے اسمبلی بھیجا راجہ پرویز اشرف کو, وہ وفاقی وزیر بنا. آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت اس کو دی, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, اور ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے. کام تو ہو رہے تھے. اگر آپ یہ کہے کہ اتنی بڑی تحصیل گجر خان ہے تو ایک دم سارے کام ہو جائیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت ہم چل رہے تھے. لیکن جو گیس تھی بڑی تیزی سے لگ رہی تھی, گاؤں بر گاؤں لگ رہی تھی. پورے پاکستان کا جو سوئی گیس کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ گجر خان ہوتا تھا. اور ہم نے سالوں کے کام مہینوں میں, اور مہینوں کے کام دنوں میں, اور دنوں کے کام ہم نے گھنٹوں میں کیے. لیکن یہ بہت بڑا علاقہ ہے. جب اس 8-9 مہینے میں ہم نے گیس پہنچا دی, میجورٹی جگہوں پہ لگ گئی. 13 کے الیکشن میں یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں علیانے میانی بورگی کے 2013 تک اور اس کے بعد 5 سال تک 18 تک سوئی گیس پر کوئی بین نہیں تھا, کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن وہ 5 سال جو نمائندہ آپ نے چن کر ایوان میں بھیجا تھا قومی اسمبلی کے, کیونکہ سوئی گیس وفاقی سبجیکٹ ہے, فیڈرل کا سبجیکٹ ہے, تو جہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب وہ میٹر گیس کا یا وہ پائپ لائن چھوڑ کر گئے تھے, وہ شخص اس کو 1 انچ آگے نہ لے کر جا سکا. اگر وہ کام کرنے والا ممبر ہوتا, اس میں یہ اہلیت ہوتی, تو مجھے خوشی ہوتی کہ یار 24-25 یونین کاؤنسلوں میں ہم نے دے دی, جو علاقے رہ گئے تھے اس میں آپ دے دیتے. آپ کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا. کام تو علاقے کا ہونا چاہیے, عوام کی بھلائی ہونی چاہیے. لیکن وہ 5 سال آپ کے ضائع ہوئے, اور پھر ایک تبدیلی کے نام پر حکومت لائی گئی. وہ آئے کبھی نہیں تھے, وہ لائے گئے تھے. اور وہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ وہ کس سیٹ اپ کے تحت آئے, وہ کیا عوامل تھے کہ ان کو لایا گیا. چلو آ گئے آپ جیسے بھی آئے. تو 2018 میں جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو سوئی گیس پہ ہم نے بین لگا دی ہے, مزید کنیکشن نہیں دینے آپ. تو کہانی ختم ہو گئی. سپریم کورٹ سے بین لگتا ہے, حکومت بین لگاتی ہے. اور دیکھیں اس میں سبق یہ ہے کہ 2008 میں ایک بندے نے گیس کا کام شروع کیا, اس کو ٹائم ملا. 13 میں نیا ٹینیور آیا, نئی حکومت آئی. آج 2026 میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم وہی رو رہے ہیں کہ جو 2012 میں کام رکا تھا اس کے بعد نہیں ہو سکا. تو سبق یہ ہے کہ اپنے نمائندے کا انتخاب ٹھیک کرنا ہے. جس شخص کو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں بھیجنا ہے وہ آپ کا مقدمہ لڑنے کی طاقت رکھتا ہو, وہ یہ اہلیت رکھتا ہو کہ جب وہ ایوان میں جائے تو آپ کا حق, بنیادی حق جو ہے آپ کا, وہ آپ تک لا سکے, آپ کے گاؤں تک لا سکے, آپ کی یونین کاؤنسل تک لا سکے, آپ کے علاقے تک لا سکے. اگر نمائندے ٹھیک ہوں گے تو کام ہوں گے. اگر نمائندے اہل ہوں گے تو علاقے کی تقدیر بالکل بدلے گی. کیوں نہیں بدلے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر چوائس غلط ہو گئی, بندہ غلط بھیج دیا, تو پھر سوائے رونے دھونے اور افسوس کرنے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ سبق ہے کہ ہم نے اپنے نمائندوں کا انتخاب ٹھیک کرنا ہے. ہم لوگ کئی دفعہ برادریوں کے, کئی دفعہ علاقوں کے, کئی دفعہ پارٹیوں کی باتوں میں نظریاتی بن جاتے ہیں اور ووٹیں ڈال دیتے ہیں. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اس سے ہمارے علاقے کو فائدہ ہوا ہے کوئی. حق یہ تھا کہ اس علاقے میں 18 میں بھی اور 24 میں بھی جو شخص ممبر صوبائی اسمبلی بنا, اس کو آج یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا اور میانی بورگی کے عوام کو جواب دینا چاہیے تھا کہ میں 2 دفعہ لگاتار ایم پی اے بن رہا ہوں تو یہ روڈ کیوں نہیں بن رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے. میں الیکشن ہارا تھا, میں تو الیکشن ہارا, لیکن الیکشن ہار کر بھی اگر کوئی آپ کے لیے وفاق سے فنڈ لے کر آ رہا ہے تو وہ راجہ پرویز اشرف ہی لے کے آ رہا, اور تو کوئی نہیں لے کے آ رہا, وہی لے کے آ رہا. تو اگر میں آپ کا ایم پی اے ہوتا, میں آج اس ایوان میں ہوتا, تو میں اتنا تو ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو کام ہو رہے ہیں یہ ڈبل ہو جاتے. صوبائی فنڈ میں آپ کا حق لے کر آتا اور زیادہ لے کر آتا. اللہ پاک کے کرم سے آپ کا مقدمہ میں لڑتا وہاں پہ, کیونکہ مجھے ٹریننگ دی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے, میرے والد صاحب نے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اپنا حق چھیننا کیسے ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ان ایوانوں میں جہاں پورے پاکستان کی کریم بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر اپنی آواز بلند کیسے کرنی ہے اور اپنا حصہ کیسے لینا ہے وہاں جا. تو اب یہ آج تو الیکشن نہیں ہے,
آج کوئی ووٹوں کی بات تو نہیں ہو رہی نا جی، لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہم نے فیصلے ٹھیک کرنے ہیں، اپنے نمائندوں کا انتخاب ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو نعرے لگتے ہیں نا، باتیں تو ساری بڑی اچھی کرتے ہیں۔ وہ جو تبدیلی والے آئے تھے ان سے پوچھیں کہ یار آپ کے 5 سالہ اور بڑی پاورفل حکومت ملی تھی تبدیلی والوں کو، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، مرکز بھی ان کا، صوبائی حکومت بھی ان کی، بڑا ان کا معاملہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ اس اقتدار میں کیا میانی بورگی کی کوئی بہتری ہوئی ہے؟ کسی کو نوکری ملی ہے؟ 1.5 کروڑ نوکریاں دینی تھی نا، تو اس 1.5 کروڑ نوکری میں کوئی 5, 10, 15 ہزار ہمارا بھی حصہ ہوگا گجر خان والوں کو۔ نہیں ملی نوکری، دی ہے تو اللہ کے کرم سے راجہ پرویز اشرف نے دیا اپنے بارے۔ 50 لاکھ گھر بننے تھے، اس پاسپورٹ کی عزت ہونی تھی، گورے یہاں آ کے نوکری کرنے تھے، یہی ہم سنتے رہے نا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے شاید بیوقوف تو بنا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن آپ ایک دن ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی بات کریں تو میرے بھائی بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، میری ان سے آج پہلی ملاقات۔ آپ نے بہت اچھا کیا یہ بات کر کے، کیونکہ ہم ایک سیاسی کارکن ہیں، سیاسی ورکر ہیں، اور ہم عوام کو جواب دیں ہیں۔ ہم عوام کے تمام سوالات جو ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو آپ نے بات کی پی ایم شپ کے دور کی، اسپیکر شپ کے دور کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں گجر خان والوں کی کہ تحصیل گجر خان کا ایک عام بیٹا آپ کی دھرتی کا شخص اس منصب پہ پہنچا اور گجر خان کو عالمی سطح پر اس نے انٹروڈیوس کرا دیا، اس کا تعارف کرا دیا۔ جو پہلے یہاں سے سیاسی بونے بنتے رہے ان کو تو میرے خیال ہے جیلم لے جائیں تو کوئی نہیں جانتا تھا، یا یہاں سے چھنی پل سے آگے لے جائیں تو کوئی بندہ ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن ہاں جب یہ کرم ہے میرے مولا کا، راجہ پرویز اشرف کا ذکر آتا ہے تو گجر خان کا ذکر آتا ہے۔ کارکردگی کی بات ہے تو آج کل کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بڑے باشعور ہیں، ایک لمحے کی خبر جو ہے، ابھی میں اس طرح کی اسپیچ کر رہا ہوں تو خبر جا رہی ہوگی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں فنکشن ہو رہا ہے۔ شرقی گجر خان کی اگر بات کریں تو آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا، جس پہ یہ 6, 7, 8 یونین کونسلیں متفق ہو کر آئی تھی، اس دور کی بات کر رہا ہوں، پی ایم شپ کی۔ بھائی کی بات تھی تو میں نے کہا جواب دوں، تو انہوں نے کہا رائے صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریلوے پھاٹک ہے جب یہ بند ہوتا ہے تو بڈانے تک اور قاضیاں تک یہاں تک لائن لگ جاتی ہے، کئی مریض ہم نے اسپتال پہنچانے ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کئی خواتین بیمار ہوتی ہیں انہیں پہنچانا ہوتا ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ تحصیل گجر خان کو ریلوے پھاٹک پر انڈر پاس دیا جائے۔ زبردست، تو انڈر پاس بنا نا پھر۔ آج اگر آپ بلا تعطل وہاں اگر ٹرین پھاٹک بند بھی ہے تو آپ انڈر پاس استعمال کرتے ہیں اور بڑے آرام سے آمد و رفت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مطالبہ تھا، میں بھائی کو جواب دے رہا ہوں میگا پروجیکٹس کے حوالے سے۔ پھر شرقی گجر خان جہاں ہم آج کھڑے ہیں، یہ تحصیل گجر خان کا وہ حصہ ہے کہ جس میں بہت بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیز کی ہے، بیرون ملک۔ یہ آپ متوے اور پٹانے سے شروع کریں، تھاتھی تک چلے جائیں، بیول، سوئی چینیا، جنڈ میلو، یہ سب علاقے بہت بڑی تعداد میں لوگ بیرون ملک ہیں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اگر پاسپورٹ بنوانا ہو نا تو یہاں پہ کرائے پہ کرتے تھے گاڑی لوگ اور گولڈا موڑ جاتے تھے اور پوری رات وہاں ایجنٹ آ کے پیسے بھی لیتے تھے، ان سے انتظار بھی کراتے تھے، کہتے تھے لائن لمبی اب کل آنا۔ تو شرقی گجر خان کے لیے اور اوورسیز کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے تو پاسپورٹ آفس آپ کی اپنی تحصیل میں موجود ہے۔ آپ نے پنڈی نہیں جانا، آپ نے اسلام آباد نہیں جانا، آپ نے فیملی کے ساتھ لائن میں نہیں لگنا، پوری رات آپ عزت سے جاتے ہیں اپنے گجر خان شہر، اپنا پاسپورٹ بنواتے ہیں واپس۔ ابھی چند ماہ پہلے ہم نے پہلے نادرا کے دفتر دیے، گجر خان شہر میں بھی تھا، تو انہوں نے کہا نہیں جی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو اللہ پاک کے کرم سے حبیب چوک میں نادرا کا بہت خوبصورت دفتر راجہ پرویز اشرف صاحب لے کر آئے ہیں۔
اور یہ لوگوں کو بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ اب آپ نے گجر خان شہر بھی نہیں جانا, آپ نے حبیب چوک تک جانا ہے, اپنا ID کارڈ بنوانا اور واپس آ جانا. سوئی گیس کا میں نے ذکر کر دیا, تحصیل گجر خان میں اربوں روپے, سب سے مہنگا اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ سوئی گیس کا پروجیکٹ ہے, اور سب سے اگر کوئی مشکل کام ہے تو وہ اس کی بنیاد راجہ پرویز اشرف نے رکھ دی ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ بین ہٹے گا, یہ پابندی ختم ہوگی, تو جو آبادیاں اس نعمت سے محروم رہ گئی ہیں انہیں بھی کوئی گیس دے گا تو وہ راجہ پرویز اشرف دے گا. پھر بات کی گئی ہسپتال کے حوالے سے, بہت اچھی, بڑی اچھی بات ہے اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, بڑی جائز بات کی میرے بھائی نے. لیکن مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ شاید یہ یا تو میڈیا پڑھ نہیں رہے یا خبروں سے واقف نہیں ہے یا ان تک وہ بات نہیں پہنچ پائی, اور اگر نہیں پہنچ پائی تو اس میں شاید قصور ہماری ٹیم کا بھی ہے. میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ انہیں مکمل بریف کر دیں. 1 ارب روپے کی لاگت سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہسپتال جو ہے وہ موری کھتریل میں بننے جا رہا ہے, اور کام شروع ہو گیا. کام شروع ہو گیا بھائی. آپ نے کہا کہ اسپتال لا نہ سکے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور وہ اس میں جو بنیادی اس میں مقصد وہ یہ تھا کہ ہم نے سروے کرایا اور پوری تحصیل کا کہ آج کل زیادہ مہنگا علاج کس چیز پہ ہو رہا ہے, زیادہ پرابلم کیا آ رہی ہے لوگوں کو. تو اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ سب سے اگر کوئی مہنگا علاج آج کل ہے تو وہ گردوں کا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو صحت مند رکھے, لیکن جو مسئلہ ہوتا ہے کڈنیز کا, تو اس میں ڈائلیسس بڑے مہنگا علاج ہے, اور کئی دفعہ آپ کو ہفتے میں 3-3 4-4 دفعہ یہ کروانا پڑتا ہے. اس پہ گاڑی کرائے پہ کر کے گاؤں کے لوگ ہیں, وہاں کوئی بیریا پنڈی جا رہا ہے, کوئی اسلام آباد جا رہا ہے. پھر اس کی ٹرانسپلانٹ پہ بڑا خرچہ آتا ہے, اگر اس کو ہم نے پیوندکاری کر کے چینج کرنا ہے 30 لاکھ روپے تک قاضی صاحب ایسے بتا رہے ہیں. تو یہ سروے کرنے کے بعد ہم نے یہ چیز اپنی پارٹی میں رکھی, اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ انہوں نے پہلی قسط کے طور پر 1 ارب روپیہ گجر خان کو دے دیا ہے, اور ہم نے زمین ٹرانسفر کر دی ہے اسپتال کے نام پر, اور کام شروع ہے کنسٹرکشن کا. اور یہ خوشخبری جو اصل بات ہے اس میں, اسپتال تو شاید بہت بنے ہوں گے دنیا میں اور بہت لوگ پھر بناتے بھی رہیں گے. کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے, کوئی امیر ہے یا غریب ہے, اس ہسپتال میں کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا, علاج فری ہوگا. چاہے وہ گردوں کی ٹرانسپلانٹ ہے یا ڈائلیسس ہے یا گردوں سے ریلیٹڈ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج یہاں ہوگا. ڈاکٹرز بھی وہاں سے آئیں گے, کراچی سے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا یہ SIUT دیکھ لیجئے گا موبائلز پہ اپنے, SIUT ایک بہت مشہور ادارہ ہے. ڈاکٹرز بھی ان کے آئیں گے, ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہاسپٹل کے اندر ہی ہم ان کا الگ بلاک بنا رہے ہیں, اور لیٹسٹ مشینری آپ کی تحصیل گجر خان میں آئے گی. اور میرے رب نے چاہا تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہ آپریشنل ہو جائے اور لوگوں کا علاج فری شروع ہو جائے. دوسری یونیورسٹی کی بات کی بھائی نے, تو قاضی صاحب میں پھر آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں. قاضی نعمان صاحب تک میری آواز پہنچ گئی ہے, آپ بھائی کو بریف کریں کہ 4 ارب روپے کی لاگت سے اسپیکرشپ میں یہ منظور ہوئی. مسلم اسکول میں پہلے کلاسوں کا اجرا ہوا. ابھی ہم نے شاہ مدینہ ریسٹورنٹ ہے GT روڈ پہ, وہاں پہ اس کے ساتھ بلڈنگ کرائے پر لے کر کلاسوں کا اجرا شروع ہو گیا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں, 3را سیمسٹر چل رہا ہے, اور پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ گجر خان میں اپنا کام کر رہی ہے. اور اس میں لا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں سائنسز ہیں, اس میں IT ہے. جس شعبے میں ہمارے بچے یا بچیاں جانا چاہیں تو ہمارے بچے اور بچیوں کو اپنے گاؤں سے, اپنے شہر سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے لاہور, کراچی, اسلام آباد, پنڈی نہیں جانا. صبح اپنے گھر سے جائیں, گجر خان میں آپ کی یونیورسٹی ہے, تعلیم حاصل کریں اور واپس اپنے گھر شام کو آ جائیں. یہ بہت بڑی سہولت ہے, اور اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ انہیں ہاسٹل میں رکھنا والدین کے لیے, ان کا آنا جانا کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہ جو 800 کنال زمین ہے وہ بھی یونیورسٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چند سالوں میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بلڈنگ نظر آئے گی جس میں پراپر کلاسز شروع ہو جائیں گی. ابھی تو ہم نے کرائے کی بلڈنگ میں شروع کی ہیں, تو یہ ایک خوبصورت بلڈنگ ہوگی, پنجاب یونیورسٹی گجر خان کیمپس, اور ہماری نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے. یہ آپ کو مبارک ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اگر برسر روزگار ہوئے ہیں,
तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं, राजा परवेज के दौर में हुए हैं। तो आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, बात बहुत लंबी हो गई मुझे पता है, आज 2 फौतगियाँ भी इधर हुई हैं और हम मुख्तसर करेंगे प्रोग्राम को। तो म्यानी बोरगी वालों, आपके पास आए, आपने बड़ी मोहब्बत दी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशुक्रम रखे। कादी जावेद साहब का, मैं एहतशाम कुरैशी साहब का और साहबजादा साहब का, बिल्कुल आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने जब तक हमें हिम्मत दी है, हमारी सांस में सांस है, हम आपके काम आते रहेंगे। जो मुतालबात आज जहाँ किए गए डिस्पेंसरी के हवाले से, मोड़ा गुजरांवाली रोड के हवाले से, और एक आसिफ इकराम साहब मेरे भाई मेरे साथ स्पेशली आ जाए, तो इन्होंने कोई गली बताई है 200 गज की आसिफ साहब के घर पर। तो इसमें हम पहली कोशिश तो ये होगी, मेरी पहली कोशिश ये होगी कि ये जो 2 राजा और बनते वोट देने पे तो गले साड़ी हालें पे ठीक है, मैं पहले कोशिश ये करूंगा कि हम इसका जल्द अज जल्द कोई हल निकालें। इंशाल्लाह